من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، جس شخص سے اس روز عذاب ہٹا دیا گیا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، یہ صریح کامیابی ہے۔ سب جملے غور کرنے والے ہیں۔ عذاب کس پر سے ہٹایا جائے گا؟ جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز کوئی شخص اپنے نیکیوں اور اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ شخصیت، خاندان، سلسلہ، امتی، یہ سب بہت دور کی باتیں ہیں، بہت دور کی۔ اس کا تو کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس سلسلے میں ہو، کہاں۔ کون جائے گا جنت میں؟ اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت عائشہ نے دریافت کیا اللہ کے رسول آپ بھی کہا؟ ہاں میں بھی۔ وہ جنت میں جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے۔ تو جنت کس کو ملنے والی ہے؟ اللہ۔ اسی کو اللہ نے اور وضاحت سے کہا جس کو اللہ تعالی چاہے گا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، پورا مالک، اختیار، جو چاہے فیصلہ فرمائے، ظلم کسی پہ نہیں کرے گا۔ لیکن ایک آدمی جو سمجھایا گیا ہے یہی ہے، خوف اور امید اللہ سے لگانا۔ یہ جذبے کہاں بنتے ہیں؟ یہ دیکھیے، ایک آدمی قیامت کے روز آئے گا، بہت نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، وہاں کر اللہ کے جناب میں کھڑا ہوگا، اللہ کی ایک نعمت آئے گی اور کہے گی رب العالمین زندگی بھر مجھ سے یہ فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ نعمت کہے گی زندگی بھر بہت ساری نعمتیں، جیسے ہوائی ہے، 1 منٹ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا قرآن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سر سے پیر تک تو آدمی اللہ کی نعمتوں کو ڈوبا ہوا ہے۔ تو اللہ سے کہے گی کہ اللہ مجھ کو میرا حصہ چاہیے، میرا اجر چاہیے، میرا وہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لے لے، اپنا جو حق ہے وہ لے لے، وہ پوری نیکیاں لے لے گی۔ اور اس کے بعد اللہ کی وہ نعمت کہے گی کہ اللہ میرا حق پورا نہیں ہوا، ادا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا اور اس کی نیکیوں کا پلہ جھکا دے گا۔ یہ حالت ہوگی آدمی کی، ساری نیکیاں ایک نعمت کھا جائے گی، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ کتنی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین روز محشر وہ جنت میں جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس سے پہلے جملہ قیامت کی بحث آئی، پھر یہاں پر اسی کو پھر واپس لائیں گے کہ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر، الحمدللہ وہ رحیم و کریم رب، اس نے اپنے ذمے لے لیا کہ میں اپنے ان بندوں کا پر رحم کروں گا، انہیں عطا کروں گا میں جنت۔ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، ان چیزوں کو تم نہیں تسلیم کرتے، سوچتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس پر اللہ رحم فرمائے گا۔ اور قیامت کے اگر پورے معاملات آپ پڑھ گئے تو اللہ کیسے بخشے گا اپنے بندوں کو؟ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے رحم کو مختلف ہیلے اور بہانے سے بندوں کو بخشے گا۔ دیکھیے حدیث میں کہ ایک کتے کو پانی پلایا ایک عورت سے اللہ نے بخش دیا، یہ اس کا رحم رب العالمین کا۔ جانوروں کے اوپر رحم کرو، تم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ حدیثیں سب بیان کی گئی ہے، ایک ایک نیکیاں اللہ تعالیٰ بس اسی نیکی کو ذریعہ بنائے گا اور سب چیز ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ کے جناب میں لایا جائے گا، موحد رہے گا مگر گناہ بہت رہے گی۔ رحم اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا، توحید رہے گی، اس کے گناہ بتائے جائیں گے، خوف رہے گا لیکن سب چھوٹے چھوٹے، بڑے سے چھپا کر رکھے جائیں گے۔ ڈر رہا ہوگا، خوف زدہ ہوگا، میرے بڑے بڑے جرائم جو ہے، بڑے بڑے گناہ تو ابھی موجود ہیں، فرشتے ایک بھی نہیں سامنے لا رہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔
اللہ اکبر ہے. وہ کہے گا اللہ اللہ میرے بڑے بڑے جرائم ابھی باقی ہیں, ابھی گناہ باقی ہیں. یہ اس کا رحم ہوگا. ذرا تصور کیجیے, جو خوف میں جو چیز لے کر گئی تھی عقیدہ اور دین تھا, اس رحیم و کریم رب کا فیصلہ تھا, وہی امید کی طرف لے کر چلا گیا. جس کو چھپا رہا تھا وہی بتا رہا ہے. کس کے؟ اللہ کے بارے میں تم سوچتے ہو, اس کا شریک کرتے ہو. ہے کوئی چھوٹی غلطیوں کے بعد بڑی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دے وے؟ ہے کوئی اللہ کے ساتھ یہ صفتیں اللہ کی دیکھ رہے ہو تم اور اللہ کا ساجی اور شریک بناتے ہو, شرک کرتے ہو؟